صبح سے ہو وہ پہاڑوں کا رہنے والا، کیا پتہ وہ لاہور کی گلیوں کا دیوانہ ہو۔ نہیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ جب پنجاب کی شہزادی پہاڑوں کی دیوانی ہو سکتی ہے تو پربتوں کا شہزادہ زندہ دلانے لاہور کا دیوانہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آکاش میں ٹمٹماتے ستاروں کو دیکھتا شہزادہ کہاں جانتا تھا کہ وہ بادشاہی مسجد کے روشن گنبد کو دیکھتی سیاہ آنکھوں میں دھڑکنے لگا ہے۔ محراب کا رشتہ ٹوٹ گیا، یہ خبر صبح سے کسی بریکنگ نیوز کی طرح پورے خاندان میں گونج رہی تھی۔ جہاں محراب دادی اس خبر سے ناخوش تھی، وہیں اماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ وہ سوچ رہی تھی آیا اماں جان کو خوشی کس بات کی ہوئی ہے؟ بیچاری زرمین نے انہیں کیا دکھ دیا تھا؟ کھانا گرم کرتے اس کے چہرے پر بیزاریت اور تھکن کے اثرات تھے۔ صبح اسکول جانے سے پہلے اس کی ماں نے یہ خبر اس تک بھی پہنچا دی تھی، اور اب جب سے وہ گھر آئی تھی مسلسل یہی موضوع زیر گفتگو تھا۔ کچن کی کھڑکی سے نیچے گلی کا منظر نظر آتا تھا۔ اس نے ایک نظر باہر دیکھتے پلٹ کر پلیٹ میں چاول نکالے اور ان پر دال ڈال کر باہر ڈائننگ ٹیبل پر جا کر بیٹھ گئی۔ لاؤنج کے دوسرے کونے میں رکھے صوفوں پر دونوں خواتین اس کی موجودگی کو یکسر فراموش کے اپنے میں ہی مگن تھیں۔ مجھے تو زمین پہلے یہ ایک آنکھ نہیں بھاگتی تھی۔ اچھا ہی ہوا جو محراب کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ اس نے اماں کی بات سنتے آنکھیں گھمائیں۔ اس کے ساتھ چڑیل ہی بھاگ سکتی ہے۔ چمچ بھر کے منہ میں ڈالی۔ ویسے اماں کیا بات ہوئی ہوگی یوں اچانک 4 سال کی منگنی ٹوٹ گئی؟ کپڑوں کو تہہ لگاتی عافیہ کے چہرے پر افسوس تھا۔ ہونا کیا ہے، اس انگریز پلٹ کے انگریزی سے بھاگ گئی ہوگی بیچاری۔ حوصلہ ہے جو 4 سال چلا لے منگنی۔ سر جھٹکنے سے سرگوشی کی جبکہ اماں کہہ رہی تھی رضیہ افطار کی زرمین اپنے ماموں کے بیٹے کو پسند کرتی ہیں۔ اماں نے چائے کا کپ لبوں سے لگا لیا۔ چلیں اللہ اب بہتر کرے گا، اتنا فرمان بردار بچہ۔ وہ اب مزید محراب نامہ نہیں سن سکتی تھی، اس لیے پلیٹ اٹھاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ۔ اسے کیا ہوا ہے؟ منہ کیوں بنا رہی ہے؟ پتہ تو ہے آپ کو محراب سے چڑھتی ہے، حالانکہ اس نے اس کے پیچھے اتنا دماغ کھپایا تھا۔ اپنا امتحان اس کے تھے، محنت وہ کر رہا تھا۔ مہک نے اٹھ کر اپنے کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا۔ توبہ ہے، دعا کریں امی کوئی اچھا رشتہ تاکہ جلد اس کے ہاتھ بھی لگا دوں۔ عافیہ نے بند دروازے کو دیکھتے کپڑے کی طرف کیا اور اپنا کپ اٹھایا۔ اللہ خیر کرے گا۔ اماں اپنی پوتی کے لیے جو خواہش دل میں لیے بیٹھی تھیں اب جلد اس کو عملی صورت دینا چاہتے تھے، اس سے پہلے کہ دوبارہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ نگہت بیگم کے 2 بیٹے کاشف اور بابر جبکہ ایک بیٹی امیرہ تھی۔ تینوں بچے اپنے گھر گرہستی سنبھال چکے تھے۔ امیرہ بیاہ کر سوات گئی تھی، ان کے 2 بچے تھے۔ یاسر منزل کے نیچے والے پورشن میں، بابر اپنی بیوی صوفیہ اور بچوں کے ساتھ مقیم تھے جبکہ کاشف کو اوپر کی منزل دی گئی تھی۔ نگہت بیگم کے گھر میں حسن کرایہ تھا، لیکن 8 سال پہلے یاسر منزل کے مکینوں پر قیامت ٹوٹ پڑی جب ان تک یہ خبر پہنچی کہ کاشف اپنے والد کے ساتھ ایک حادثے میں جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ پورا گھر ایک ہی جھٹکے میں یتیم ہو گیا تھا۔ سب کو سنبھالنے میں ایک عرصہ لگ گیا۔ ایسے کرٹن رکھنے نگہت بیگم اور بابر نے جس بہادری کا ثبوت دیا تھا وہ قابل ستائش تھا۔ مہک اور عارف جنہوں نے ایک ہی وقت میں اپنے دادا اور باپ کو کھو دیا تھا اس کام سے سنبھل ہی نہیں پائے تھے۔ ایسے میں بابر نے اپنے بچوں سے زیادہ پیار ان دونوں کو دیا۔ انہوں نے مرحوم بھائی کے گھر والوں کی چھوٹی چھوٹی خواہش کا خیال رکھا تھا۔ مہک کچھ قابل ہوئی، اس نے ٹیوشن اور اسکول میں نوکری شروع کر دی۔ تایا بے شک سب کا خیال رکھتے لیکن اب کچھ اس کو بھی اپنے لیے کرنا تھا۔ پڑھانے کے علاوہ اس کا پسندیدہ مشغلہ کہانیاں لکھنا اور قدرت سے عشق تھا۔ اب تک وہ 3 کامیاب کتابیں لکھ چکی تھی۔ سوشل میڈیا پر اس کا ایک نام تھا، لوگ اس کا لکھا پڑھنے کے لیے بے تاب رہتے تھے۔ خاندان کی بہت سی لڑکیاں اس کی فین تھیں۔ اپنے آپ میں رہنے والی مہک دادی کی لاڈلی تھی۔ سب سے بڑی فین تو اس کی دادی ہی تھی۔ وہ خود کبھی لکھائی سے بریک لینا چاہے تو دادی اس کے پیچھے پڑ جاتی کہ جلد کچھ نیا لکھو۔ وہ رات سونے سے پہلے مہک سے کوئی نہ کوئی کہانی ضرور سنتی تھی۔ آج کل یاسر منزل میں بابر کی بیٹی ہادیہ کی شادی کی تیاریاں جاری تھیں۔ گھر کی عمارت برقی کمکموں سے سجائی جا چکی تھی۔ گھر کی پہلی شادی تھی، اس سے صاحب بہت پرجوش اور خوش تھے۔ بھرپور نیند لینے کے بعد اب وہ کچن میں موجود 2 کرسیوں والی میز پر بیٹھا کوک پی رہا تھا۔ ہلکی سفید شرٹ اور سیاہ ٹراؤزر پہنے وہ رفت سے حلیے میں تھا۔ اس کے سامنے کاؤنٹر کے ساتھ بیگ لگا کر فرشتہ کھڑا ذہان اسے مسلسل گھور رہا تھا۔ کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ میں صبح سے فون کرتا ہوں، اب 1 گھنٹے سے یہاں موجود۔ نہ تم کچھ بول رہے ہو نہ مجھے بولنے دے رہے، مسلسل کوک ہی پیے جا رہے۔ محراب نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اب میں اپنا رشتہ ٹوٹنے کا غم بھی نہ مناؤں؟ اس نے سنجیدگی سے کہتے کوک گھونٹ لیا۔ ذیان کا دل چاہا اسے ایک زوردار مکہ رسید کرے۔ بکواس بند کر آیا بڑا مجنوں، تو نے خود چچے کو کہہ کر رشتہ توڑوایا ہے۔ ہاں تو وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے۔ بوتل سے ڈھکن اٹھا کر گلاس بھرنے لگا تھا جب زبان ذیان نے تیزی سے اس کے ہاتھ سے بوتل کھینچ لی۔ پینے دے مجھے۔ محراب نے بوتل واپس اس کے ہاتھ سے پکڑ لی۔ عجیب لوگ، وہ بندے کو سکون سے دکھ بھی نہیں منانے دیتے۔ گلاس دوبارہ بھرنے لگا۔ محراب میں نے اب تیرا منہ توڑ دیا، یہ کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے؟ اگر تو زرمین کو پسند کرتا تھا تو کیوں توڑا رشتہ؟ اور یہ اچانک سے کیسے تجھے زرمین سے دھواندھار محبت ہو گئی؟ محراب نے گلاس لبوں سے اٹھا کر ماتھے پر شکنے لیے ذیان کو دیکھا۔ میں نے کب کہا مجھے اس سے محبت ہے؟
ज़ियान का दिल चाहा वो अपना सर दीवार पर दे मारे। खुद ही तो बोल रहा एग्ज़ाम मना रहा हूँ, गम तो रिश्ता टूटने का मना रहा हूँ, जो भी था मंगनी शुदा तो था ही ना, अब फिर सिंगल हो गया। ज़ियान ने शर्ट से उठाकर इसकी जानिब फेंकी जो बार वक्त इसने कैच कर ली थी। महराब के लबों पर तपा देने वाली मुस्कुराहट उभरी। ये बकवास याद बंद कर जा और अपनी हालत दुरुस्त कर, चची लोग 1 घंटे तक पहुंचेंगे। महराब ने ग्लास किचन काउंटर पर रखते माथे से बाल हटाए। तू घर की हालत दुरुस्त कर और कुछ चचा साहब नाले में थाने का निकलना, और हाँ, किचन से निकलने के लिए कुछ याद आने पर वो मीठा लाजिम न। ज़ियान दान पीसने से घूरता ही रह गया। आधे घंटे बाद वो तैयार सा वर्दी पहने सर पर कैप रखता कमरे से बाहर निकला था। एसपी ये कौन सा अवतार थाने जाने का? इसके चेहरे पर फिक्रमंदी थी। यही तो वक्त है मेरे यार, परेशान हो एक जगह छापा मारना, जल्दी आ जाऊँ। मोबाइल की स्क्रीन पर नजरें जमाई इसने चली ली। तूने तो कहा तेरी छुट्टियां। ज़ियान को हर पर इसके यूं अचानक जाने पर बेचैनी लग जाती थी। महराब ने नजरें मोबाइल से हटाकर से देखा, फिर आगे बढ़कर इसे कंधों से थामा। ना किया कर ऐसी महबूबा वाली हरकतें, तेरी उन्हीं हरकतों से तंग आ गया मेरा शादी से दिल उठ गया है। ज़ियान ने इसके हाथ झटके, जा दफ़ा हो। वो दोबारा सोफे पर जाके बैठ गया। महराब ने गाड़ी की चाबी और मोबाइल जेब में डाला। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। अमीरा और जावल का इकलौता बेटा और सायरा का लाडला भाई महराब इस वक्त एसपी के ओहदे के पर फाइज इस्लामाबाद में अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा। शानदार रिकॉर्ड, बहादुरी का मुंह बोलता सबूत। मैं अपने फील्ड में नहायत ही काबिल ऑफिसर जाना चाहता था। कितने ही ऐसे टास्क जो नामुमकिन से लगते थे इसने अपनी जहानत और बहादुरी से मुकम्मल किए थे। बालों का जूड़ा अपनाए वो पूरे इन हमाक से पेपर चेक करती, कुछ लिटें जोड़े से निकल कर गर्दन को छू रही थी। तभी जोरदार आवाज़ से कमरे का दरवाज़ा खुला। महक ने डर कर सर उठाया। चौखट पर उमैमा मौजूद थी, जिसके चेहरे का रंग उड़ाव था। महक को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वो सामान एक तरफ करती खड़ी हुई, क्या हुआ है उमैमा साहब, ठीक तो है ना? उमैमा नफ़ी में सारी रात कुर्सी पर बैठ गई। महराब भाई का रिश्ता टूट गया, इसने सदमे किसी कैफियत में कहा। इसकी बात सुनते ही महक का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने चुप कर तकिया उठाया, पूरी कुव्वत से उमैमा को दे मारा। वो कुराह कर रह गई। बस कर दो, निकला महराब के रिश्ते से। सुबह से एक ही बात सुन सुनकर मेरा सर दर्द करने लगा। महक के जा रहे आना अंदाज को आतन में न लाते हुए मेहमा कही थी, मुझे तो जैसी खबर मिली सारे काम छोड़कर आपके पास दौड़ी चली आई। वो बेड पर नींद दराज हो गई। महक ने कंधे से गिरता दुपट्टा दुरुस्त किया। क्यों? महराब ने कुछ तशवीश से इसे देखा, जबकि दांत निकाले से देखने लगी। महराब भाई की बातें आपसे नहीं करूँगी तो किससे करूँगी? आपके चेहरे के बिगड़ते साविये देख कर एक अलग लुत्फ आता है। महक शदीद तेज़ घुर्रियों से घूर नवाज रही थी। पूरे घर ही ये बात जानता था कि कॉलेज के वक्त से जब से महराब ने इसे इंग्लिश की क्लासेस दी थी, तब से वो महराब से चिढ़ती है। इसकी रौबदार आदत से इसे सख्त खौफ थी। बिला वजह का सबका का इसको सर चढ़ाना, हंस कर अम्मा का। महक को एक आँख नहीं भाता था। कुछ देर कमरे में खामोशी छाई रही। उमैमा नेम दराज घर मोबाइल में मसरूफ़ थी। महक भी वापस अपने काम की जाने मतवज्जो हो गई। आप एक बात हो, अचानक से मम्मा जोर से उठ बैठी। बोलो, वैसे ही बोले बिना तो मैं स्कूल नहीं आना। महक की बात पर वो हंसती। पता है ग्रुप में तो रौनक लगी है, मुझे लगता है ये सनाबाजी वगैरह की बददुआएं हैं जो यूँ अचानक भाई का रिश्ता टूट गया। भाई को तो इतनी पसंद थी ज़मीनबाजी। उमैमा से कज़नों के में होने वाली गुफ्तगू भी मैंने बता दिया। महक ने से रोती है। उमैमा, मुझे इन सब बातों में दिलचस्पी नहीं है, मैं उन्हीं बातों की वजह से इन ग्रुप वगैरह से दूर रहती हूँ, तो खुदा तुम्हें मेरे हाथ पर रहम करो। मुझे सुबह ये पेपर जमा करवाने। इसने सामने लंगी बाँ की तरफ इशारा किया। अच्छा ठीक है। इसका जोर झाँक की तरह बैठ गया। हादिया आप या को याद कर रही थी। इसने बात बदल दी। महक को शर्मिंदगी ने घेर लिया। वो 1 महीने से स्कूल के कामों में इतनी मगन रही थी कि नीचे ताया के पोर्शन में जाने का भी वक्त नहीं निकाल पाई थी। अब 2 दिन बाद ही हादिया की शादी की तकरीबात शुरू होने के थे। चलो चलते हैं, सब कुछ एक तरफ करती हुई मेहमान के साथ नीचे वाली मंजिल में आ गई। बरामदा में ही अम्मा तख्त पर बैठी थी। ताया भी उन्हीं के साथ बैठे, कागज़ कलम पकड़े बादल को कुछ लिखवाए थे। अस्सलाम वालेकुम। उसने बुलंद आवाज़ में सलाम करते ताया के सामने सर झुकाया। वालेकुम सलाम। आ गया है यार, मेरी बेटी को मुझसे मिलने का। उन्होंने खड़े हो प्यार से साथ लगाया। हर बार उनके लम्स पर महक के गले में गोला सा अटकता था। ये लम्स या खुशबू बाप की याद की तड़प को बढ़ा देती थी। माजो ताईजान स्कूल में इम्तहान चल रहे हैं तो बस उसी की भाग दौड़ में उलझी हुई हूँ। वो वहीं तख्त पर उनके साथ ही बैठ के सेहन और बरामदे में फूलों से की गई सजावट घर की खूबसूरती में इजाफा कर रही थी। हल्की सी चलती हवा माहौल को पुरस्कून मार देता है। दोबारा बादल की जाने मतवज्जो हो गई। उमैमा भी अम्मा के साथ अंदर चली गई थी। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। उठ कर किचन में आ गई, जहाँ सोफिया रात के खाने की तैयारियों में मगन थी। कैसी हैं ताई? ठीक हूँ, बस भाग दौड़ लगी हुई है। वसीम की जाने मुड़ गई। महक चाय चूल्हे पर चढ़ाकर उनके पास आई। आप बाहर जाकर बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। महक साहब बड़ों को चाय पकड़ाकर हादिया के पास आ गई, जो फ़ोन कान से लगाए हाथों में क्रीम लगा रही थी। और महक को देखकर मुस्कुराई और साथ बेड पर बैठने का इशारा किया। महक ने ट्रे बेड के दरमियान रखती हुई टेक लगाकर बैठ गई। हादिया खून बंद करते इसकी जानी में तवज्जो हुई। बहुत बेवफा देखे, लेकिन तुमसा कोई ना देखा। इसने बड़ी अदा से कहा। महक हंसी। मेरी शादी की तुम्हें सबसे ज़्यादा जल्दी थी, और अब जब शादी सर पर है तो तुम ही गायब हो। हादिया अपना कप उठाती शिकवा कर थी। बस कल का दिन मुझे दे दो, फिर मैं तुम्हारे पास से हिलने भी नहीं वाली। ससुराल
چھوڑ کر آؤں گی۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی وہ مسکرائی، اپنے بال پر قائم رہنا۔ اچھا یہ بتاؤ بال کیسے لگ رہے ہیں میرے؟ اس نے بال کو ان میں ہاتھ لے کر سیٹ کرتے مہک کو دکھائے۔ اس نے آج ہی نیا کاٹ لیا تھا۔ ہاں بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ اور اپنی باتوں میں مصروف ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد امامہ چہرے پر کوئی ماسک لگائی وہیں آ گئی۔ پھپھو کب تک آئیں گی؟ مہک ہادیہ کی مہندی کا سارا سامان اس کے لہنگے کے ساتھ اکٹھا کر تبھی ہادیہ ہوئی۔ اس کا افسار کرنے پر سر اٹھا۔ مجھے تو علم نہیں، اس کو پتا ہوگا۔ مہک نے امیمہ کی جانب اشارہ کیا۔ اس بات میں ساری رائے ماسک کی وجہ سے بول نہیں سکتی تھی۔ خواتینوں کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ عارف کی آواز پر امیمہ نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں اور سختی سے مہک اور ہادیہ کو ساری لا کر اجازت سے منع کیا۔ دونوں اپنی ہنسی سے دعائیں لگیں۔ امیمہ نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ کسی صورت اس حال میں عارف کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آ جاؤ عارف، مہک نے ہنستے ہوئے اجازت دی۔ وہاں دروازہ کھلا۔ یہاں امیمہ نے پورا دوپٹہ پھیلاتے رخ موڑ لیا۔ ہادیہ اور مہک ہنس ہنس کر بے حال ہونے کو تھی۔ عارف حیرت سے انہیں اور امیمہ کو رخ موڑے کھڑا دیکھنے لگا۔ یہاں کون سی باتیں ہو رہی ہیں جس پر اس قدر خوفناک ہنسا جا رہا ہے؟ یہ میری منگیتر صاحبہ کیوں منہ پھیرے کھڑی؟ تم خود کیوں نہیں پوچھتے تھے اپنی منگیتر سے کیوں رخ موڑے کھڑی ہے؟ مہک کے بات پر امامہ کی جانب بڑھا۔ عارف اس کمرے سے باہر چلے جاؤ۔ امامہ پردے کے پیچھے سے بولی۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے امیمہ کو تم سے شرم آ رہی ہے۔ اس کو اور مجھ سے شرم؟ واضح ہادیہ آپ ہی کیسا مذاق کیا ہے آپ نے؟ عارف کے پردہ کھینچنے لگا۔ امیمہ کیا ہوا؟ ایسے کیوں چھپ رہے؟ شور سن کر بازل بھی وہیں آ گیا۔ میں تم سے کبھی بات نہیں کروں گی عارف، تم میری ایک بات مان لو، کمرے سے چلے جاؤ۔ عارف نے اس کی بات سنی یا انسنی کرتے اس کا رخ موڑا۔ اگلے ہی لمحے ڈرتا پیچھے ہوا۔ کالے رنگ کا ماسک لگائے امامہ واقعی بھیانک لگ رہی تھی۔ یا اللہ! باقی صاحب ہنسنے لگے۔ وہ منہ بناتی کمرے سے بھاگ گئی۔ کیا تھا یہ؟ تم اس کے سن لیتے؟ وہ ناراض ہو گئی ہے۔ مہک نے اس کے کندھے پر تھپڑ لگایا۔ میں منا لوں گا۔ بازل کمرے سے آنے لگا جب مہک نے اسے روکا۔ بازل بھائی پلٹا۔ پھپھو کب تک آئیں؟ تینوں ہی بازل کی جانب متوجہ تھے۔ محراب سے بات ہوئی تو اسلام آباد پہنچ گئی ہیں، کل صبح صاحب لاہور کے نکلیں گے۔ بازل کے بتانے پر سب بھی چہک اٹھے۔ امیرہ تو سب کی فیورٹ پھپھو تھیں۔ عارف اور بازل کے جانے کے بعد وہ بھی واپس آنے کا سوچ تبھی ہادیہ نے اسے مخاطب کیا۔ اب اس کے میک اپ کا سامان سیٹ کرتی۔ مہک ہونس کے اپنے کام پر کہ تم بھی شادی کے لیے راضی ہو جاؤ۔ مہک نے سر اٹھا کر اسے کہا۔ تم سے کس نے کوئی بات کی؟ مہک نے استفسار کیا۔ نہیں کسی نے کوئی بات نہیں کی، مگر چچی کی فکر کسی سے چھپی تو نہیں ہے؟ اماں بلا وجہ پریشان ہوتی ہیں۔ وہ ماں ہے، ان کا فکر مند ہونا بنتا ہے۔ تم اپنی یہ بلا وجہ کی ضد چھوڑ دو۔ مہک اٹھ سے کھڑی ہو۔ اوکے بادشاہ حکم، اب میں جاؤں؟ پہلے یہ بتاؤ اگلی قسط کب دو گی؟ اس کو ٹوکے اس نے لاڈ سے پوچھا۔ ایسے کسی بھی سوال کے لیے میرے پیج پر اب وہ مصنوعی مغرور انداز میں بولی، جس پر ہادیہ نے کوشن اسٹوو پھینکا جس کو اس نے جھٹکے میں پکڑ لیا۔ انسانوں کی طرح 1 گھنٹے میں قسط بھیجو۔ ہاتھ میں اپنی لہجے میں اس وقت مسکراتی باہر جانے بڑھ گئی۔ آج دوپہر ہاتھ سے گرم تھی۔ دوپہر پودے سب بھی نڈھال ہو چکے تھے، لیکن اب جیسے جیسے سورج الوداع کہتا ہے ویسے ویسے نرم اور سکون بخش ہواؤں نے لاہور شہر کا رخ تھا۔ عصر کی نماز پڑھ کر سے باہر صحن میں آگے سفید رنگ کا دوپٹہ سر کے گرد لپیٹا ہوا تھا۔ نیچے تایا کے گھر مہمانوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی۔ سب لڑکے نے آج ڈھولک کا انتظام کیا تھا۔ آج وہ اسکول میں 1 ہفتے کی چھٹی کے درخواست بھی جمع کروائے تاکہ سکون سے ہادیہ کی شادی میں شرکت کر سکے۔ کونے میں لگے نلکے پر پائپ لگاتی پودوں کو پانی دینے لگی۔ صحن میں سوندھی سوندھی سی مٹی کی اور موتیوں کی پھولوں کی خوشبو پھیل نیچے شور سا اٹھا۔ وہ سیڑھیوں میں رکھ کے پودوں کو پانی دیتی اوپر تک پہنچ چکی تھی۔ جب تک نیچے دوسری منزل پر آئی منڈیر سے نیچے جھانکا باہر کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ کچھ دیر بعد نیچے جانے کا سوچتی باؤنڈری پر رکھے گملوں میں پانی ڈالنے لگی، ساتھ ساتھ پتے بھی دھو رہی تھی۔ گھر کے ساتھ ہادی لگے پلاٹ میں گاڑی لگا کر گھر کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا اور تایا باہر کسی جانے والے سے بات کرتے محراب ان سے مل کر اندر آ گیا۔ قدم اٹھاتا وہ صحن پار کرتا برآمدے کی جانب آ رہا تھا۔ تخت پر بیٹھی اماں مسکرا کر اسے آتا دیکھتی تھی۔ باقی سب بھی امیرہ کی آمد پر باہر ہی رونق لگائے تھے۔ تبھی اوپر سے کوئی اڑتی ہوئی چیز آئی اور محراب سے چند انچ کی دوری پر زمین بہت سے ٹکڑوں میں بکھر گئی۔ سب ایک دم چیخ اٹھے۔ وہ جو پوری توجہ سے گملے میں پانی ڈال رہی تھی، نہ جانے کیسے اس کے ہاتھ سے جھٹکا لگا اور گملہ گھومتا ہوا اوپر سے نیچے صحن میں آ گیا۔ محراب نے گملے کو ایک نظر دیکھ کے سر اٹھایا۔ مہک نے ہڑبڑا کر آگے ہوتے سر نیچے جھکایا۔ نہیں بالکل نہیں، کوئی نظروں کا تصادم نہیں ہوا، بلکہ مہک کے ہاتھ میں موجود پائپ سے نکلتا پانی سیدھا محراب کے چہرے اور کپڑوں کو بھی پہننے لگا۔ وہ جھٹکے سے پیچھے ہوتی منہ پر ہاتھ رکھ کے نیچے جھک کر بیٹھ گئی۔ ہائے اللہ! اس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ دوسری طرف محراب ابھی تک صورتحال ہی نہیں سمجھ پایا تھا۔ بازل فوراً اس کے پاس آئے۔ لانچ کے دروازے کے پاس کھڑے عارف امیمہ اور ہادیہ سے ہنسی ضبط نہیں ہوتی۔ تم ٹھیک ہو؟ بازل نے فکر مندی سے استفسار کیا۔ تمہیں میرے چہرے کی رونق سے علم ہو جانا چاہیے کہ میں کتنا ٹھیک ہوں۔ اتنا شاندار استقبال میں اب جھوم اٹھا ہے۔ پھول نچھاور ہوتے تو دیکھے تھے آج، لیکن گملے نچھاور ہوتے بھی دیکھ لیے۔ گریٹ! وہ جوتوں پر پھیلی گملے کی مٹی دیکھ کر دانت پیس کر رہ گیا۔ مہک آپے کے چنگاڑ کی آواز اور دیوار سے اب نیچے جھک گئی ڈر کر اس کے
وہ محراب کی آواز سن چکی تھی۔ امو پلیز، اس انگریز کے لڑکے نے میری عزت بخشی۔ کسی صورت محراب کے سامنے اپنی بینڈ نہیں بجوانا چاہتی تھی۔ جاؤ عارف فوراً مہر کو نیچے بلا کر لاؤ۔ اماں کے حکم پر دانت نکالتا اوپر بھاگا۔ ساس سے ملنے کے بعد محراب اب اماں سے ملا تھا، اسے پیار کرتی دعائیں دیتی، عارف کے پیچھے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی ہے کہ آج اماں اسے بخشیں۔ السلام علیکم پھپھو، سیدھا امیرہ کی جانب جنہیں بڑی خوش دلی سے اس کے ساتھ گئے۔ کیسی ہے میری بچی؟ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ مسکراتی وہ مشکل بول پائی تھی۔ پیچھے کھڑی عافیہ مسلسل اسے گھور رہی تھی۔ سائرہ آگے بڑھ کر مہر سے گلے ملی۔ تم تو اور بھی خوبصورت ہو گئی ہو۔ سائرہ کی سرگوشی پر مسکرا دی، ہنس سکی، جان چٹکی ہوئی تھی۔ تم سے تو کاملی حسینوں پہاڑوں کی ملکہ ہو تم۔ وہ دونوں باتیں کہنے لگی لیکن وہ محراب کے جھلسا دیتی والی نظروں کو اچھے سے اتر محسوس کر تھی۔ شکر اللہ کا کہیں چوٹ نہیں آئی۔ اماں محراب کے کندھے پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہہ رہی نانی لوگ تو سر پھاڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے، وہ تو آپ کی دعائیں ہیں جو ہر بار مجھے دشمنوں کی بات نظر اور وار سے بچا لیتی ہیں۔ چبا چبا کر بولتا اس کی نظریں کرسی پر بیٹھی مہک پر رہی تھیں۔ اللہ تمہیں ہمیشہ اپنے امان میں رکھے۔ محراب سے معافی مانگو مہک، شکر ہے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ عافیہ نے مہک کو گھورتے معافی مانگنے کا جس پر اس نے اماں کو آنکھوں سے اشارہ کیا لیکن اسے بخشنے والی نہیں تھی۔ کوئی بات نہیں بھابھی، معافی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ امیرہ نے فوراً مہک کو ہاتھ چلی دینے کا اشارہ کرتے عافیہ کو بولا ہاں امو، معافی کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے ان سے جان بوجھ کر کچھ کیا ہے، ویسے بھی نقصان تو میرا ہوا، میرا اتنا پیارا گملہ ٹوٹ گیا۔ پھپھو سے اسے کچھ حوصلہ ملا لیکن ماں کی گھڑیوں پر اسے نظر نہیں ملا پائی۔ دانستہ طور پر تو نشانہ چپتا تھوڑی نا۔ سر جھکا کر پیشانی شدت کی انگلی سے کھجاتے ہوئے بڑبڑائی تھی محراب کا باس نہیں چاہتا تھا اسے کچا چبا جائے۔ محراب بھائی، آپ کا سامان رکھ کے کمرے میں آپ جا کر کپڑے بدل لیں۔ عارف نے نیچے آتے سے اطلاع دی۔ فوراً ہی کھڑا ہوا تھا لیکن جاتے جاتے مہک کو گھورنا نہیں بھولا تھا۔ جواباً مہک نے اسے بھرپور نظروں سے گھوری سے نوازا تھا۔ محراب نے شور شرابے سے پریشان ہو اس کا بستر اور سامان عارف کے کمرے میں رکھ دیا۔ یا اللہ مجھے اسے برداشت کرنے کی ہمت دینا۔ مہک نے دل میں دعا کی جب کسیاں چڑھتا محراب بھی کچھ یہی دعا کر رہا تھا۔ گہرے نیلگوں آسمان پر چاند پوری آفتاب سے چمک رہا تھا۔ امیرہ اور سائرہ نے کچھ سامان لینا تھا اس لیے وہ میمہ اور عافیہ کو ساتھ ہی بادل کے ساتھ بازار چلی گئی تھی۔ گھر میں رونق کا سماں تھا۔ ڈھولک کی تھاپ کے ساتھ سر سے سر ملاتے لڑکیاں تالیاں پیٹ چکی مہک کی بھاگ دوڑ لگی تھی۔ شام سے فائی کے ساتھ مل کر سماعت دیکھتی تھی، کبھی کسی کو چائے کبھی کسی کو پانی۔ کام چورو میمہ کو آ جائیں تو آج میں اس کی ٹانگیں توڑتی ہوں۔ غصے سے سر ہوتی تائی کچن میں داخل ہوئی تھی جہاں مہک باہر موجود تائی کے ساتھ بیٹھے مہمانوں کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ کیا تائی جان؟ میں نے منع بھی کیا تھا بازار نہ جائے، گھر میں ڈھیروں کام ہے، لیکن یہ لڑکی میری ایک نہیں سنتی۔ بولتے ہوئے مسلسل کیبنٹ میں کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ مجھے بتائیں کیا چاہیے، میں ڈھونڈ دیتی ہوں۔ تائی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ تم کون سا میرے سن لیتی ہو؟ ابھی تک کام والی ماسٹروں کی حالت میں گھوم رہے ہو، سب آ گئی اور گھر والوں کی تیاریاں مکمل نہیں ہوئی۔ مہک جیمسی کے پاس چائے بنا کر جا رہی تھی، مطلوبہ چیز ملتے ہی واپس چلے گی اور وہ چائے کپوں میں نکال کر عارف کے حوالے کرتی اوپر جا کر تیار ہونے کا سوچنے لگی۔ وہ شیلف صاف کرتی اب کچن کے دیوار پر دستک دی۔ وہ پلٹی چوکھٹ پر کھڑی محراب کو دیکھ کر اس کی تیوری چڑھ گئی۔ اس نے گلے بال طریقے سے اپنا رہا تھا کہ 3 گھنٹے کی بھرپور نیند کے بعد نہا کر بالکل فریش ہو گیا تھا۔ فرمائیں کیا چاہیے؟ مہک اندازے سے زبردستی الفاظ نکالے ہوں منہ سے۔ چائے بنا دو، بڑی مہربانی ہوگی۔ اس نے آگے بڑھ کر پھر سے پانی کی بوتل نکالتے کہا۔ انداز سادہ ہی تھا۔ مہک نے اس کی پشت کو دیکھا، دل سے دل میں سوچے بیٹھی محراب گملے کا بدلہ ضرور لے گا۔ سر جھٹکا چولہے کی جانب متوجہ ہوئی۔ ابھی دودھ اور پانی ڈالا تھا، بول اٹھا۔ چشمے کا نمبر بڑھوایا یا نہیں؟ وہ اس کے قریب آتے چینی کے ڈبے کو دیکھنا جو مہک کے ہاتھ میں تھا۔ مہک نے دانت پیستے سے دیکھا۔ آخری دفعہ تم نمک اور چینی میں فرق نہیں کر پائی، سوچا اس دفعہ پہلے ہی پوچھ دوں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سرزش کرتا اور کچن میں موجود ڈائننگ ٹیبل کی جانب بڑھ گیا۔ مہک ابلتے اشتہار کو ضبط کرتی اپنے کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ کاش نمک کی جگہ زہر ہوتا، دل میں بڑبڑاتی 2 چمچ پتی ڈال چکی تھی۔ کرسی پر بیٹھا موبائل میں سکرولنگ کر جب مہک نے پٹکنے والے انداز میں اس کے سامنے کپ رکھا، محراب نے کچھ چونک کر کپ کو دیکھا۔ چائے کا رنگ بتا تھا کہ بنانے والے نے کیسے جلد دل سے بنائی ہے۔ شکر ہے تمہیں یاد رہا کہ میں اسٹرانگ چائے پیتا ہوں۔ وہ کپ اٹھاتا اس کی طرف مسکراہٹ اچھالتا کچن سے باہر نکل گیا۔ پیچھے مہک نے ہاتھ میں پکڑا کپڑا زور سے شیلف پر پٹھا اور جھنجھلاتی اوپر کمرے میں تیار ہونے چلے گی۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ کل کی نسبت آج موسم بہتر تھا۔ فجر کی نماز صبح سے نیند ہی نہیں آئی تھی۔ آخر وہ اٹھ کر منہ ہاتھ دھو کر کچن میں آ گیا۔ گھر والے سب نیند کی آغوش میں تھے۔ چولہے پر چائے چڑھا رہے تھے۔ اب بلی کی آواز کے ساتھ حساسی آواز سن کر چونک اٹھا۔ کچن کی کھڑکی گھر کے پیچھے سے جانب کھلتی تھی۔ بادل نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ سائرہ کیاری کے پاس بیٹھی بلی کو پیار کرتی سے باتیں کرتی۔ بادل نے 2 کپ چائے بنائی اور کپ لے کر باہر اس کے پاس آ گیا۔ قدموں کی آہٹ پر سائرہ نے گردن موڑی۔ السلام علیکم۔ بادل سلام کرتے اس کے قریب آ گیا۔ کپڑے جھاڑتی کھڑی ہو گئی۔ اس نے چائے کا کپ سائرہ کی جانب بڑھایا۔ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ وہ پاس ہی لگے نل کی جانب بڑھ گئی۔ سرخ اینٹوں والے وسیع اور صحن میں دائیں جانب کیارا بنی ہوئی تھی جہاں بہت خوبصورت پھول لگا رکھے تھے۔ بہت شکریہ۔ اس نے بادل کے ہاتھ سے اپنا کپ پکڑا۔ جلدی کیوں جاگ گئی؟ رات کو تو سب دیر سے سوئے تھے۔ دونوں ساتھ چلتے ایک طرف رکھی کرسیوں پر آ بیٹھے۔ نیند نہیں آئی تو سوچا باہر آ کر چہل قدمی کر لوں۔
اس نے کاپ لبوں سے لگاتے چائے کا گھونٹ لیا۔ واہ، آپ تو اتنی کمال کی چائے بناتے ہیں میما نے ایسے ہی آپ کی چائے کی برائیاں کرتی۔ اس نے تعریف کرتے مسکرا کر باسل کو دیکھا، وہ بھی جواباً مسکرا دیا۔ امائمہ بالکل صحیح کہتی ہے، میں بہت خراب چائے بناتا ہوں، لیکن آج میں بھی حیران ہوں اتنا ذائقہ کیسے آ گیا۔ شاید کاپ سے اٹھتی بھاپ کو دیکھتا بولتے بولتے رک گیا۔ سائرہ اسے دیکھ رہی تھی، کیا شاید کیا؟ اس نے استفسار کیا۔ باسل نے نظر اٹھائی، اس کی آنکھوں میں وہی کوئی تھا جس سے سائرہ ہر بار نظریں چراتی تھی۔ اس کے نظریں پھرنے پر باسل کبھی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پائے۔ اب بھی سائرہ نے رخ موڑ لیا تھا۔ شاید آج محبت اپنا اظہار کرنا چاہتی ہے، وہ آج خاموش نہیں رہتا۔ سائرہ نے چونک کر باسل کو دیکھا، کبھی سوچ نہیں سکتی تھی باسل ایسا کچھ کہہ سکتا ہے۔ باسل نے ایک لمحہ ٹھہر کر اس کے چہرے کا اٹھتا رنگ دیکھا، پھر نظر پھیری۔ دونوں کے درمیان خاموشی محو گفتگو رہی۔ چائے کا ہر گھونٹ دونوں کو ایک الگ کیفیت سے روشناس کروا رہا تھا۔ اوپر باؤنڈری کے پاس کھڑی امائمہ تیزی سے عارف کے پاس آئی، جو عافیہ کے ساتھ بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ امائمہ نے چوکھٹ پر کھڑے ہو کر بنا کوئی آواز کیے عارف کو چھت پر آنے کا اشارہ کیا، پھر واپس چھت پر منڈیر کے پاس آ گئی۔ عافیہ کا رخ دوسری جانب تھا، اس لیے وہ امائمہ کو نہیں دیکھ سکی۔ 2 منٹ تک وہ بھی اوپر آ گیا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ عارف کے بولنے پر اس نے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ میں کپڑے ڈالنے آئی تھی، لیکن ہیر رانجھا پر نظر پڑ گئی۔ عارف نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ اس کے استفسار کرنے پر امائمہ نے اسے پچھلے سیٹ میں موجود باسل اور سارہ کی جانب متوجہ کیا۔ سارہ اٹھ کر اندر جانے لگی، جب باسل نے کھڑے ہوتے اسے روکا۔ اپنی امانت لیتی جاؤ۔ وہ رک کر پلٹی۔ باسل نے جیب سے کچھ نکالتے ہتھیلی اس کے سامنے پھیلائی۔ یہ آپ کے پاس؟ اس کی ہتھیلی پر ایک نہایت نفیس سی بریسلیٹ موجود تھا۔ مجھے لگا تھا میں اسے کھو چکی ہوں۔ 2 سال پہلے اس سے یہ بریسلیٹ کھو گئی تھی، اس کی وجہ سے تم روئی تھی۔ باسل نے آہستہ سے بریسلیٹ سے پکڑا۔ یہ مجھے بہت پسند ہے۔ بریسلیٹ کو دیکھتے ہی خوش ہو گئی۔ یہ آپ کو کہاں سے ملی؟ وہ کلائی میں پہنتی اسے بند کرنے لگی۔ باسل کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ بڑھا کر اسے بریسلیٹ لے کر اس کی کلائی میں پہنانے لگا۔ تمہارے لیے قیمتی یہ بریسلیٹ تھی اور میرے لیے قیمتی تمہارے آنسو۔ تم اس کے لیے روئی تھی، اس لیے مجھے ہر حال میں اسے ڈھونڈنا تھا۔ بریسلیٹ پر نظر جمائے وہ بول رہا تھا۔ سائرہ ساکت کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں بہت پہلے ہی تم تک پہنچا دیا، لیکن اس سے تمہاری آنکھوں میں ابھرتی چمک اور خوشی دیکھنے سے محروم رہتا۔ اس نے سارہ پر ایک نظر بھی نہیں ڈالتی اپنی بات کہہ کر کپ کا کپ اٹھاتا اندر چلا گیا۔ انہیں کیا ہو گیا؟ سائرہ پریشان سی ہوتی تیزی سے اندر کمرے میں چلی گئی۔ منڈیر پر بازو ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر دونوں سیدھے دیکھا۔ محنت کرتی تھی باسل بھائی بہت گھنی اس نے بھائی کی اس کی عارف کی بات پر امائمہ نے اسے گھورا۔ دوسروں کی لو اسٹوری پر نظر رکھ تمہیں شرم نہیں آتی؟ عارف سنجیدگی سے اسے گھورتے بولے۔ اپنی لو اسٹوری تو ہے نہیں، اسے دوسروں کی اسٹوری پر نظر رکھنی پڑے گی نا۔ اس نے منہ بگاڑتے گئے، اس پر فوراً بولا۔ فضول کوئی سے پرہیز کیا کرو، میں نے یہیں سے نیچے پھینک دینا ہے۔ پھینک تو مجھے کیا، اپنا نقصان کرو گے۔ اس نے کندھے جھکاتے ہوئے کہا۔ عارف بہت اچھے سے اس کا اشارہ سمجھ رہا تھا۔ تم ٹھہرو، میں تارا ابو سے بات کرتا ہوں، وہی تمہارا دماغ درست کریں گے۔ وہ بولتا سیڑھیاں اتر گیا۔ پیچھے امائمہ باسل کے بارے میں سوچنے لگی، لیکن پھر کپڑوں کی بالٹی کو دیکھ کر سر پر ہاتھ مارا۔ وہ تو چھت پر کپڑے ڈالنے آئی تھی، شام تک سوٹ کا خشک ہونا بہت ضروری تھا، ورنہ اماں نے اس کی جان نہیں بخشنی تھی۔